ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یکلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات 23 جمادی الآخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کنا تھی جیسے اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کے یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ ماتمی کلمات کہے تھے: اے خلیفہ رسول، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ چلے ہیں۔ آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی، ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ خدا کی قسم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ پہ ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لیں گے۔ اور ابو محمد، میں نے عمر کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی: میری رائے یہ ہے کہ ان کا باطل ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر اور کئی اور مہاجرین اور انصار سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ان سب نے فردن جو آرا دیں وہ تقریباً ایک جیسی تھیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درشت ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے۔ خلیفۃ الرسول طلحہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، جب اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کر کے آئے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر کو آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ سوچ لیں، جب قوم عمر کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا
تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنے لگے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہی مدبر اور دانشمند سمجھتے تھے۔ مجھے بٹھاؤ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہا تھا۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نامراد ہو کر مروں گا اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں اور یہی میرا توشہ یا آخرت ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر کے آیا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز نقاہت کی وجہ سے بہت نحیف تھی، جو صرف قریب بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے۔ اور میری بات سنو طلحہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کر کے کہا، جو بات میں نے کی ہے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو بھی سنا دو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر لیٹ گئے۔ مسند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ الصبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ خلیفۃ الرسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے خلیفۃ الرسول۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا، دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصود امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آوازیں سنائی دیں۔ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنبھالیں گے۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے خلیفۃ الرسول کا کہنا سن لیا اور مان لیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر کا انتخاب تیرے رسول کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلافات کے باعث فساد نہ ہو جائے۔ میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے، اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں اب بولنے کی سکت بھی نہیں تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ عمر،
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے؟ سن لی ہے خلیفۃ الرسول۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے۔ اب میں اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی، صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفۃ الرسول سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسنا بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مسنا کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں جو عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی اور انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی میں لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میت مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے؟ صبح عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے۔ یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ عمر رضی اللہ عنہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوک در جوک آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے۔ اس پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مرحوم کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اے لوگو، میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ میں خلیفۃ الرسول کی حکم دولی کی جرت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درستی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ جب ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال دیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا، اس دن تک جس دن اللہ نے آپ کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ان کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے، یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری فرمانبرداری سے ان کے ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میری مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے ہیں اور جرت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم ہوں، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاآن کہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا میں کوئی چیز ناحق نہیں لوں گا۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کر دوں کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکیں، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور جو تمہاری خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ عنہ کی مزاجی سختی اور درستی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔